میں بات کرنا چاہوں گی الیکشن کی سیاست کے حوالے سے، تو ہم بات ہی کر رہے ہیں کیونکہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہونے ہیں 27 جولائی سے، اور اس کے بعد یہ مرحلہ بار ہو کے 10 اگست پہ جا کر کمپلیٹ ہوں گے۔ اس سے پہلے جو سیاست ہو رہی ہے، اور یہاں پر بڑی حیران کن سیاست یہ ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی نے یہاں کا بائیکاٹ کیا، آج ایم کیو ایم نے بھی حمایت کا اعلان کیا ہے نون لیگ کی، لیکن جو ہم ایک کہا جاتا تھا کہ 90 کی سیاست دفن ہو گئی ہے، وہ بیانات نہیں دہرائے جائیں گے، کچھ ایسی ہی وائبز آ رہی ہیں اگر آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات کو دیکھیں تو روزانہ کی بنیاد پر۔ اور نواز شریف صاحب بھی گئے، انہوں نے بلاول صاحب کو مخاطب کیا، تو بلاول صاحب نے پھر جس طریقے سے جو کارکردگی کا بیانیہ لے کر چلتی ہے نون لیگ، اس پر بہت سارے سوال اٹھائے۔ آج مریم اورنگزیب صاحبہ کیا فرما رہی تھیں، ذرا وہ سن۔ کشمیر کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو کہوں گا کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا۔ وہ اپنے صوبے کی سڑکیں نہیں بنا سکتے، وہ آج کل آزاد کشمیر کے سڑکوں کے وعدے کر رہے ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کو کچرا بنا دیا، جن لوگوں سے کوڑا صاف نہیں ہوا وہ آپ سے وعدے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کوئی اپوزیشن تنقید نہیں ہو رہی ہے کہ اپوزیشن اور ورسز حکومت کا معاملہ ہو، یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جماعتیں جو حکومت کا ایک اتحاد ہے، ایک مجموعہ ہے، ایک گلدستہ آپ کہہ لیں، جنہوں نے کہتے ہیں جی ہم نے اس نظام کو سپورٹ کرنے کو ان کی سپورٹ کی، نون لیگ کی سپورٹ کی، وہ جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں۔ یہاں پہ میں ایم کیو ایم کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے جس طریقے سے کرپشن کے ایک الزامات لگائے، بڑے سیریس نوعیت کے پیپلز پارٹی پہ الزامات لگائے، ایسے ہی بیانات ہمیں ایم کیو ایم دہراتی بھی اگینسٹ پیپلز پارٹی دکھائی دیتی ہے، اور یہ سب آپس میں حصے دار ہیں اس حکومت کے۔ تو مصطفیٰ کمال صاحب آج کن الفاظ میں یاد کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو، وہ سن لیتے ہیں۔ دنیا چاند پر جا رہی ہے، ہمارے بچے گٹر میں گر کر مر رہے ہیں، دوسرے شہر ایئر ایمبولینس چلانے کی بات کر رہے ہیں، میٹرو چلا رہے ہیں، ٹرینیں چلا رہے ہیں، ہمارے یہاں سائیکل پہ ایمبولینس چلائی جانی جا رہی ہے، ایک روڈ نہیں بن کے دے رہی، یونیورسٹی روڈ بن کے نہیں دے رہی۔ یہ جو 22,000 ارب روپے ہے، اگر یہاں لگتا سندھ کو بلڈوز کر کے 50 دفعہ نیا سندھ بنا لیتے، یہ سارا پیسہ دبئی ٹرانسفر ہوتا ہے۔ ہم نے اسمبلیوں میں بات کر لی، نہیں مان رہے، ہم نے آئینی ترمیم پیش کر دی، نہیں مان رہے، اب ہم سڑکوں کا استعمال کریں۔ اور جب ایم کیو ایم کو ضرورت پڑتی ہے اپنا جو مطالبہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے، یا وہ نون لیگ سے کسی ایسی پوزیشن میں آتی ہے کہ کسی طرح انہیں سپورٹ کریں، تو وہ اپنا مطالبہ بڑے ببانگ دہل دہراتے ہیں، یعنی کہ 140A کا مطالبہ ہے ان کا۔ گورنر کے حوالے سے آج گورنرشپ مانگ لی ہے نون لیگ سے۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا جی کوئی فارمولا طے ہوا ہے کہ 2 سال پیپلز پارٹی کا، 2 سال ایم کیو ایم کا گورنر، 2 سال نون لیگ کا گورنر۔ اب سندھ میں جو گورنر تبدیل ہوئے تو ایم کیو ایم چاہ رہی ہے کہ جی ہمارا گورنر لائیں، تو کیا یہ مطالبہ نون لیگ مانے گی کہ نہیں، یہ تو دیکھیں گے، لیکن سن لیتے ہیں فاروق ستار صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ 2 باتیں جو ہماری ہو رہی ہیں مسلسل، 140A کا آئینی ترمیمی بل، دوسرا ہمارا دیرینہ مطالبہ، ہمارا مینڈیٹ ہے ہمارا گورنر ہونا چاہیے۔ باقی ہم نے بہت ساری باتوں پہ سمجھوتے کیے ہیں، لیکن اس پر ہمارے لیے سمجھوتا کرنا مشکل ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ پی ایم ایل این کی جھولی میں ڈال دیا۔ مجھے امید ہے کہ انتخابات کشمیر میں ہم جیتیں گے، پی ایم ایل این جیتے گی، اور پی ایم ایل این جیتے گی، اس کا مطلب ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جیتے گی۔ اور یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گی کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ بڑے دیرینہ ہیں، عوام سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے ہم کسان کی بات کر لیں، چاہے ہم پیٹرول پرائسز کی بات کر لیں، اس پہ ہمیں اپوزیشن بھی کوئی زیادہ آواز اٹھاتی نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن اپنی سیاست کو بچا رہی ہے اس وقت، جس طریقے سے جو حالات ہیں پی ٹی آئی کی میں یہاں بات کر رہی ہوں، عوامی ایشوز پہ ہم کبھی نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کوئی احتجاج کیا، کسی طرح کی کوئی پروٹیسٹ کی کال دیا، یا کوئی انہوں نے بڑی لمبی چوڑی اس حوالے سے پریس کانفرنس کی ہو۔ یہاں پر میں کیونکہ ہمارے یہاں ہمیشہ ہمیں ہر سال یہ بتایا جاتا ہے بمپر کراپ ہوئی ہے، گندم کی بات کر رہی ہوں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے جی آٹا نہ پیدا ہے، باہر سے امپورٹ کرنا ہے۔ سیم حال چینی کا بھی ہے۔ تو ذرا کسان اتحاد کے خالد کھوکر، چیئرمین کسان اتحاد، وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سن لیتے ہیں۔ ہمارا ڈیزل کا ریٹ صرف ایک ہفتے میں 60 روپے 50 پیسے تقریباً بڑھ چکا۔ حکومت گوشت کے ناقل دے، اور آج گندم امپورٹ کرنے کا جو مقصد ہے اگلے سال کاشتکار کو تباہ کرنا، جو جس طرح 2023 میں کیا گیا۔ کاشتکار اس چیز کی بالکل مذمت کرتے ہیں۔ میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے لیے اگلے سال کے لیے پالیسی اناؤنس کرو، 25% پروفٹ کے ساتھ ریٹ اناؤنس کر دے، فاسفورس کھادوں کے اوپر سبسڈی دے، ڈیزل کا ریٹ کم کرے کاشتکار کے لیے، اور ہمیں میکینزم بتائے کہ کس طریقے سے آپ خریداری کریں گے۔ اور اگر میں اس چیز کا ذکر نہ کروں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہفتہ وار چھٹی تو ہے، یعنی کہ ہفتہ اتوار کو پیٹرول پرائس نہیں بڑھیں گے، ویکینڈ ہے،
لیکن جو ویک ڈیز ہیں 5 days a week پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا چینج ہوں گے, 35 پیسے کم ہوئے تھے, لیکن ویسے ہم دیکھیں تو پورے 4 دن یہ مسلسل بڑھتے رہے. اور اگر میں پورے ایک ہفتے کی بات کر لوں تو تقریباً 24 روپے پیٹرول کے بڑھے ہیں اور ڈیزل کے پر 60 روپے بڑھے. تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ عوام کو ایک شوق ملتا ہے. اور اگر میں اس خطے کے کچھ اسٹیٹس آپ کو دکھا دوں جو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں کس ریٹ پر پیٹرول مل رہا ہے, بھوٹان میں کس ریٹ پر مل رہا ہے, افغانستان میں کس ریٹ پر مل رہا ہے, اسی طریقے سے انڈیا میں کس ریٹ پر مل رہا ہے, سری لنکا میں, تو اندازہ یہی ہوتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے اس قیمت میں پیسے دے رہے ہیں. اور پھر ہم بات کرتے ہیں چلیں کہیں تو عوام کو ریلیف دے دیں. یہ جو 1 لیٹر پیٹرول پر جو مجموعی طور پر جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہاں تو حکومت ریلیف دے سکتی ہے. مجموعی طور پر 124 روپے 73 پیسے 1 لیٹر پر, جبکہ اگر ہم ڈیزل کی بات کریں تو 112 روپے 65 پیسے لیوی ٹیکس اور جو دیگر جو اس میں مارجنز ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں. تو کیا یہ چیزیں کم بیش کر کے پبلک کو ریلیف نہیں دیا سکتا؟ 35 پیسے ریلیف دیا گیا, وہ ریلیف کہنا تو ایک مذاق ہی ہوگا. اس پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا, اس پر کوئی کیوں بات نہیں کرتا, اس پر سر جوڑ کر یہ جماعتیں کیوں نہیں بیٹھتی؟ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 7 اگست کو اس پر احتجاج کی کال دے دی ہے. ذرا اس پر بھی بات کریں گے. جو گیسٹ ہیں ان کی طرف بڑھتی ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت شیخ صاحب وفاقی وزیر سرمایہ کاری, حسن مرتضیٰ صاحب جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اور پنجاب چیپٹر سے ان کا تعلق ہے, بڑے ووکل بھی رہے اپنی پارٹی کے حوالے سے. سینیٹر ہمایوں محمد صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف,